جی ناظرین، بلدیاتی انتخابات کا میدان سج چکا ہے۔ والٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ چکی ہیں اور 12 ستمبر کو ہونے والے الیکشن کے لیے پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے، جو اس وقت ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے اور ووٹ لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں ڈیفینس کے حلقہ وارڈ 6 میں۔ یہاں پر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور معروف سماجی شخصیت انجم بٹ صاحب کی رہائش گاہ پر ایک کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہاں پر اراکین صوبائی اسمبلی چودھری شہباز، بشرا بٹ صاحبہ اور ان کے علاوہ انجم بٹ صاحب بھی اور اہلیان علاقہ کی کثیر تعداد موجود ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے جو سرگرمیاں جاری ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن سیاسی رہنماؤں کا، خاص طور پر امیدواران کا، وارڈ نمبر 6 میں مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ نعمان نعیم ہیں، جنہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے ٹکٹ دیا گیا ہے۔ یہ وہ حلقہ ہے جو ڈیفینس کا ایک پوش علاقہ ہے۔ اس کے ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کے ڈبلیو ایکس، ڈبل ایکس، وائی اور زی بلاک میں جو ووٹرز ہیں وہ 12 ستمبر کو اپنے امیدوار کے حق میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ تو 15,776 ٹوٹل ووٹرز ہیں اس حلقے میں اور 7,900 خواتین ووٹرز ہیں۔ تو جیسے جیسے 12 ستمبر کا دن قریب آ رہا ہے، امیدواران کی جانب سے جو ان کی کیمپین چلائی جا رہی ہے اس میں بھی تیزی آ رہی ہے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں ووٹرز کیا کہتے ہیں اور جو امیدواران ہیں ان کا کیا کہنا ہے، اور خاص طور پر سیاسی رہنما کیا امید لے کر بیٹھے ہیں کہ 12 ستمبر کو کیا ہوگا، کون جیتے گا، کون ہارے گا۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ لوگوں میں بڑی پتہ چل گیا ہے کہ الیکشن کی کیا اہمیت ہے، اور یہ آرمی نے بڑا اچھا کیا ہے کہ جو کنٹونمنٹ بورڈز میں سب سے پہلے الیکشن کرا کے لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے کہ لوگ کتنا چاہتے ہیں کہ الیکشن، بی ڈی الیکشن جو ہے، بلدیاتی الیکشن جو ہے، یہ کتنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم آئندہ فیوچر میں ملک اور قوم کا کچھ سنوارنا چاہتے ہیں تو ہمیں بلدیاتی الیکشن کرا کے ان کو پاورز دینی چاہیے، تاکہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام، جن کی چھوٹے کاموں کے لیے اتنا زیادہ ٹائم جو لوگوں کا ضائع ہو جاتا ہے اور اتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ ہماری دور ہو جائے۔ اور لوگوں کی دلچسپی سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ خود بھی اب اس بات کو سمجھنے لگ گئے ہیں تھرو میڈیا نے اتنی اچھی کمپین کی ہے جو لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فوراً بعد جو دوسرے سویلین علاقے ہیں وہاں پہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، تاکہ جلد از جلد یہ جو پیسہ ہے یہ بلدیاتی الیکشن کے بلدیاتی ممبرز کے ذریعے لوگوں کو خرچ کیا جائے اور ان کی ڈیولپمنٹ ملک کی اس طرح زیادہ بہتر ممکن طریقہ ہو سکے گا۔ اصل میں لوگ ووٹ دیتے ہیں کام کرنے والے کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جتنے وعدے کیے تھے وہ وعدے تو بڑے اچھے تھے اگر وہ پورے کرتے، لیکن اب تو 3 سال گزر گئے، بلکہ 3.25 سال گزر گئے ہیں، لیکن ان وعدوں کے برعکس انہوں نے کام کیا ہے۔ تو اب ایسے ہی 2-3 الیکشن ہوں گے، اگر پراپر بغیر کسی مداخلت کے الیکشن ہوں، آزادانہ الیکشن ہوں، تو لوگوں کا سارا بالکل جینون جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں جو صحیح کام کرنے والے ہیں وہ آ جائیں گے اور سیاست کا رخ بدل جائے گا۔ ہم اس الیکشن کو جی ہماری بڑی امیدیں ہیں اس الیکشن سے لے کے، کیونکہ ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ بڑے جینون ہیں، بڑے ہارڈ ورکنگ ہیں، اور ہم نے ان کے ساتھ بہت محنت کی ہے، چاہے وہ ڈور ٹو ڈور ہو یا کارنر میٹنگز ہوں۔ ہم نے بڑی محنت کر کے نا اس الیکشن کی تیاری کی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب تک ہمارے لوکل باڈیز کو ہم امپاور نہیں کریں گے تو یہ پاور جو ہے نا یہ اوپر تک نہیں جا سکتی، اور جو ہماری مین کام ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کام ہے وہ یہ ہمارے یہی کینڈیڈیٹس ہیلپ کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بیانیہ جو ہے ہمارا ہے ووٹ کو عزت دو، انشاءاللہ جب ہماری جیت ہوگی تو اس بیانیے کی ری انفورسمنٹ ہوئے گی۔ تو ہم تو اس پہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں اور پر امید ہیں کہ انشاءاللہ جیت نون لیگ کی ہی ہوئے گی۔ بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ میں تو خود میرا بہت ایکسپیرینس ہو رہا ہے، کیونکہ میں باہر نکلتی ہوں اور لوگوں سے ملتی بھی ہوں، اور ماشاءاللہ سے لوگ جو ہیں وہ بہت کمیٹیڈ ہیں ووٹ ڈالنے میں اور پی ایم ایل این کو ڈالنے کے۔ آپ کو میں بتاؤں 95% جو ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہم ان کے ووٹر ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا کوئی اگر بیچ میں سے کوئی آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کچھ کیا نہیں ہے۔ اب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، تو میں کہتی ہوں کہ نہیں، آپ کو سمجھ آنی چاہیے اور آپ بتائیں لوگوں کو کہ آپ کس کو ووٹ ڈالنا ہے۔ تو ماشاءاللہ انشاءاللہ بہت امید ہے کہ جو ہے پی ایم ایل این جو ہے وہ ہر جو ہے بلدیاتی الیکشن جیتے گی۔ جی میرے ساتھ موجود ہیں والٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں
وارڈ نمبر 9 کے امیدوار، ان کا نام ہے کرامت علی وٹو اور یہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا الیکشن کے نتائج آئیں گے اور ان کی اپنی جو یونین کونسل ہے یا جو وارڈ ہے وہاں پر ان کی تیاری کیسی چل رہی ہے اور خاص طور پر عوام کا کیا موڈ ہے اور یہ الیکشن کتنی اہمیت رکھتے ہیں آنے والے جو جنرل الیکشن ہے اس حوالے سے۔ جی کرامت صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی کمپین بڑی جوش خروش کے ساتھ جاری ساری ہے۔ دیکھیں یہ جو حلقہ جدھر ہم کھڑے ہیں یہ جو اسپیشلی میری وارڈ ہے یہ مسلم لیگ نون کا قلعہ رہا ہے کئی صدیوں سے سالوں سے، تو انشاءاللہ تعالی جیت شیر کی ہوگی۔ اور جو آپ کا سوال ہے آپ پوچھ رہے تھے کہ الیکشن کمپین کے حوالے سے، تو الیکشن کمپین انشاءاللہ تعالی بہت اچھی جا رہی ہے، بہت اچھا لوگوں کا رسپانس ہے، کیونکہ جو مہنگائی بے روزگاری انہوں نے کی ہے، جو جھوٹے وعدے کیے تھے لوگوں کے ساتھ، اس سے لوگ بہت تنگ ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جیت شیر کی ہوگی 12 ستمبر کو۔ عام طور پہ یہ تاثر پروموٹ کیا جاتا تھا کہ ڈیفنس کے جو لوگ ہیں یہ چونکہ یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، ان کے تعلقات جو ہیں اوورسیز پاکستانی سے ہیں، تو وہ پی ٹی آئی کے بڑے دل دادا ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کسی حد تک شاید پاسٹ الیکشن میں درست بھی تھا۔ لیکن اب اتنی مایوسی پھیل گئی ہے ان لوگوں میں کہ پچھلے جو 3 سال کی جو گورنمنٹ ہے کہ وہ شرمندہ بھی ہیں، سچی بات ہے، اور وہ سیکنڈ چوائس ان کے پاس مسلم لیگ نون کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جھوٹے وعدے کیے، وعدے بڑے انہوں نے مطلب باغ کر دیا لوگوں کو وعدے کر کے، اب ان میں ایک بھی پورا نہیں کر سکے، تو 3 سال میں ان کا سارا کچا چھٹا جو ہے کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ اس لیے لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بالکل واپس آنے کو تیار ہیں، دے ریڈی۔ اور یہ الیکشن جو ہے یہ ہمارے جو جنرل الیکشن ہے اس کی آپ سمجھیں کہ اس کی بنیاد بن رہی ہے اس کی۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے جو ریزلٹس ہوں گے ان کی بیس کے اوپر ہم اسی کو پروموٹ کریں گے، اور ہم جگہ جگہ جا کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ہم سے سوال کریں، آپ پوچھیں اور آپ کمپیئر کر لیں۔ ظاہر ہے عام آدمی جو ہے وہ کمپیئر کرتا ہے۔ سر آپ نے کہا کہ حکومت بری طرح ناکام ہوئی ہے، مہنگائی کا سیلاب ہے، تو عوام ان سے مایوس ہیں، تو دوسری جانب اپوزیشن کی جو بطور اپوزیشن پرفارمنس تھی عوام اس سے بھی مایوس نظر آتی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا وجہ رہی؟ حکومت تو پرفارم نہیں کر پائی اپنی نااہلی کی وجہ سے، اپوزیشن کے پاس کیا ریزننگ ہے کہ وہ کیوں ناکام ہوئی ہے؟ اگر میں یہاں پہ تھوڑی سی اگر مجھے اجازت دیں کہ ایک بات تو آپ مان گئے کہ حکومت ناکام ہوئی ہے، چلو اس بات سے میں ایگری کر رہا ہوں آپ سے۔ سر آپ مانتے ہیں کہ اپوزیشن بھی ناکام؟ نہیں، میں اس طرف آ رہا ہوں، مجھے پہلی بات کر رہے ہیں آپ ایگری کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اپنی ڈلیور نہیں کر سکی اپنے جو انہوں نے وعدے کیے تھے، بالکل میں آپ سے اس سے ایگری کرتا ہوں۔ اب رہی بات اپوزیشن کی، دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ ہمیشہ اپوزیشن میں ہوتی ہے، اس کے اوپر بڑے پریشرز ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بھی، اپنے بھی، ان کا مدعا یہی ہوتا ہے کہ وہ کھپ ڈالیں۔ اب جس طریقے سے انہوں نے کیا کہ نیب جوڑ کر کے اور ہر اپوزیشن لیڈر کو اندر کر دیا، تو دیکھیے ہم لوگ اینڈ آف دا ڈے وی آر ویک پیپل، کمزور لوگ ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ کس طرح انسٹیٹیوشن سے یا گورنمنٹ سے ایک عام آدمی لڑ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، ان کو انہوں نے اندر کر دیا۔ اس سے کیا ہوا کہ ہمارے بہت سے کینڈیڈیٹ جو ہے نا ان کی انہوں نے اسپیچ جو ہے نا وہ چھین لی ان سے کہ آپ جناب بات نہیں کر سکتے۔ وہ کیسے نہیں کر سکتے کہ آپ کو تو اندر کر دیں گے ہم۔ کچھ میں مانتا ہوں کچھ اپوزیشن پارٹیز کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈر بھی جاتے ہیں، تو کنسرنز ہوتے ہیں، تو انہوں نے انڈر پریشر کر کے اپوزیشن کو خاموش کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں ان کو کسی حد تک کامیابی ہوئی ہے۔ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ مسلم لیگ نون کو توڑنے کی انہوں نے کم کوشش کی ہے۔ کسی کو روزانہ انہوں نے میم سے شین نکالی ہوتی ہے، پھر شین سے کچھ اور نکالا ہوتا ہے، نکلا تو کچھ نہیں ہے۔ اور سر امید ہے کہ اب نکل جائے گا کیا میم میں سے شین نکلے گا؟ سر کیوں نکلے گا؟ نہیں سر، نہیں بالکل نکلے گا۔ سر بیانیوں کی تکرار کہاں تک جائے گی؟ دیکھیے سر پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ بیانیے کو اتنا مس یوز کیا گیا۔ بیانیے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بلیک شرٹ پہنی ہے تو میں نے بھی بلیک شرٹ پہنی ہے، ہمارا بیانیہ ایک ہو گیا۔ اگر آپ سر میں آپ کو بتاتا ہوں بیانیے کا مطلب کیا ہے۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ ہم نے مزاحمت کرنی ہے، شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہم نے مفاہمت کرنی ہے، یہ بیانیوں کی تکرار ہے، یہ تضاد ہے۔ آپ کے نزدیک کون سا بیانیہ ہے جو اس وقت پریویل کر رہا ہے اور کرے گا؟ سر آپ اپنے نیا تیسرا بیانیہ بھی سنا آج کہ نہ مفاہمت وہ قومی حکومت ہے۔ وہ قومی حکومت۔ سر بات دیکھیے، میری بات یہ ہے، میاں شہباز شریف ان کی اپروچ یہ ہے کہ آئی ایم اے ڈوئر، مجھے اگر وہاں پہنچنا ہے تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں لیفٹ سے رائٹ سے جیسے بھی کر کے میں وہاں پہنچ کے اپنے جو پارٹی کے گولز ہیں ان کو اچیو کروں۔ کہ کسی اور کا کسی اور طریقے سے ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کے بیانی میں فرق ہے۔ مجھے بتائیں ووٹ کو عزت دو میں کون بیان اس کے مخالف کرتا ہے؟
آپ اس کی مخالفت ہے کہ ووٹ کو عزت دینے کا مطلب کیا ہے. یہ اس کو غلط پیرائے میں لے آتے ہیں. سر آپ نعرہ لگاتے ہیں ووٹ کو عزت دو, مسلم لیگ نون کے کارکن نعرہ لگاتے ہیں کہ ورکر کو عزت دو. سر ایک ہی چیز ہے نا, ایک نعرہ تھوڑی ہوتا ہے. جی سر. جب آپ الیکشن لڑتے ہیں, جب آپ زندگی کی دوڑ میں جاتے ہیں. سر آپ نے ابھی کہا کہ جو آپ کے اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ ڈر جاتے ہیں, نیب کا سامنا نہیں کر کوئی بھی سکتے. ڈرے گا نا, سر دیکھیے. بات یہ ہے تو پھر یہ آپ مطلب مسلم لیگ نون کے یا کوئی بھی سیاستدان اگر وہ حکومت میں ہو تو پھر ہی سب ٹھیک ہوتا ہے, اپوزیشن نہیں کی جا سکتی ان سے. کر رہے ہیں نا اپوزیشن, آپ دیکھیے نا اپوزیشن کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ آپ کر نہیں رہے. یہ ان کو صبح آتے دیکھتے ہیں آپ, ان کو صبح ٹی ویز کے اوپر آتے ہیں پی ٹی آئی کے اور بتا رہے ہوتے ہیں, ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں روزانہ اتنی پریس کانفرنس. کیوں کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو انڈر پریشر کیا ہوا ہے, ہم نے کیا ہوا ہے ان کو انڈر پریشر. خود ان کو اگر آج ہم چپ کر جائیں اور ہم اپنی بات جدوجہد جاری نہ رکھیں تو آپ کا خیال ہے کہ یہ اس طرف آئیں گے؟ اچھا سر, لاسٹ کویسچن مجھے بتائیں, کیا اگر میاں نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آتے تو آپ کی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی, اور مستقبل میں آپ سمجھتے ہیں کیا میاں نواز شریف وطن واپس آئیں گے؟ میں دونوں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ انشاءاللہ میاں صاحب واپس آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے واپس؟ دیکھیے ہمیں ان کی صحت کے علاوہ, صحت کا ایک ایشو بہت بڑا ایشو, اور اس کے اوپر میں ڈسکشن اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کے اوپر بہت ڈسکشن ہو چکی ہے. یہ انہوں نے خود بھیجا ہوا ہے, انہوں نے سارا چیک کر کے دیکھا بھیجا ہوا ہے. اب اس کے اوپر یہ بھی یو ٹرن دے لیا انہوں نے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں اس کے علاوہ بھی بات کرتا ہوں, اس کے علاوہ بھی کیا کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو اگر یقین ہو کہ جہاں میں نے جانا چاہتا ہوں, جہاں میرا گھر ہے, وہاں پہ ایسی گورنمنٹ انسٹالڈ ہے کہ جو انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہی, جو ناانصافی کر رہی ہے, اور جب جس کو دل کرتا ہے اس کو پکڑ دکڑ کر رہی ہے. اور اگر اس سچویشن سے کوئی بچنا چاہتا ہے, میں ایسی بات کر رہا ہوں, تو سر وہ یہ ہماری پارٹی کا ڈیسیجن ہے. جب ہم ڈیسائیڈ کریں گے, جب پارٹی ان کو کال کرے گی, انشاءاللہ وہ آئیں گے. انہوں نے ان کا ڈیلی ایوری ڈے ان کا گول ہوتا ہے کہ میں نے پاکستان کب جانا ہے. اب اس کے اوپر ان کی پریورٹیز کیا ہیں, کنسیڈریشن کیا ہے, ان کی لمیٹیشنز کیا ہیں, ان کو مسائل کیا ہیں, وہ بہتر جانتے ہیں, اور ہم ان کو پورا سپورٹ کرتے ہیں. پارٹی کا کوئی آدمی جو ہے ان کے اس سوچ کے خلاف نہیں ہے. ہم سب یونانیمسلی یہ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب تک اس وقت تک واپس نہ آئیں جب تک یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. یہ ان کی صحت کے علاوہ بات کر رہے ہیں. سر جنرل الیکشن کب ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جنرل تو لگتا تو جو آپ سن رہے ہیں میں بھی سن رہا ہوں کہ جنرل الیکشن جو ہے وہ شاید 1 سال پہلے ہوگا. بہت شکریہ. جی, سینیٹر خالد شاہین بٹ صاحب کا کہنا ہے کہ کبھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جنرل الیکشن قبل اس وقت یعنی 1 سال قبل ہو سکتے ہیں, اور میاں نواز شریف کی وطن واپسی بھی یقینی ہوگی. اور یہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہیں یہ قومی جو سیاست ہے پاکستان کی اس پر بھی انتہائی اہم اثرات مرتب کریں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شہزاد احمد کو اجازت دیجیے, پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.